السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ میں آج سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک ہی بات عرض کروں گا، لیکن اس بات کو عرض کرنے سے پہلے قرآن کی روشنی میں سمجھانا چاہوں گا کہ اس ایک بات پر خواجہ کا جو عمل تھا وہ قرآن کی روشنی میں کتنا اسٹرانگ تھا۔ سورہ توبہ کی میں نے ایک آیت تلاوت کی، جس میں رب قدیر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، قل، تم کہہ دو۔ یہاں یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنا، جب قرآن مقدس میں قل کہا جائے تو اب یہ حضور ہی کہہ سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ یہ حکم حضور کو دیا جا رہا ہے، قل، تم کہو۔ اب ہر کوئی یہ بات نہیں کہے، اسی لیے جب قرآن نے کہا قل انما انا بشر مثلکم تو یہ حضور کہہ سکتے ہیں، آدمی نہیں کہہ سکتا، یہ کہنے کا حق حضور ہی کو ہے، اس لیے کہ رب نے حضور سے فرمایا قل۔ آپ نے کب سے کہنا شروع کر دیا کہ حضور ہماری طرح ہیں؟ تو رب نے فرمایا قل، تم کہہ دو، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہم کو نہیں پہنچیں گی کوئی مصیبت، یا ہم کو پہنچتی ہے وہی مصیبت جو اللہ نے لکھ دی ہے، وہی مصیبت ہم کو پہنچے گی جسے اللہ نے لکھ دی ہے۔ اگر اللہ نے مصیبت نہیں لکھی تو نہیں آئے گی، اور اللہ نے مصیبت لکھ دی ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ تقدیر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اسے ہمیشہ کے لیے ذہن کے اندر محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مصیبتیں آنے سے پہلے لکھی جا چکی ہیں، اور جب لکھی جا چکی ہیں تو وہ آئیں گی، اور اگر نہیں لکھی تو کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اب اس کو میں ترکیہ کے معاملات کو سامنے رکھ کر سمجھاؤں۔ یوٹیوب پر آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے، ننھے ننھے بچے ملبے کے نیچے سے 3 دن کے بعد زندہ نکل رہے ہیں۔ پانی کے بغیر بچہ جی نہیں سکتا، کھانے کے بغیر بچہ جی نہیں سکتا، لیکن اللہ نے زندگی لکھی تھی تو کوئی مار نہ سکا، کوئی نہیں مار سکتا۔ قدرت نے اس کی زندگی لکھی تھی، وہ جیے گا، اور اگر وہ مارنا چاہے تو کوئی زلزلے کی ضرورت نہیں، ٹھوکر لگی اور آدمی گرا اور چلا گیا۔ یہاں سے یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں۔ ایک اور عقیدہ تھوڑا سا پختہ کر لیں، جو لوگ ڈرگز کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ شراب اور جوے کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ طوائفوں کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ آوارگی اور حرام کاروبار کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں اسی میں ہماری روزی لکھی ہوئی ہے، تو میں ان کو سمجھا دوں کہ آپ اللہ سے حلال مانگو نا، حلال مانگو، اور یہ عقیدہ درست کر لو، جس طریقے سے ہر مذہب کا ماننے والا انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے
کہ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، آ کر کے رہے گی. کوئی موت سے بچ نہیں سکتا. اور موت کے حوالے سے قرآن نے کہہ دیا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اور پھر موت کی جگہ نہیں بتائی گئی کہاں مرو گے، کوئی نہیں جانتا. ما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ زمین پر تم مرو گے تمہیں نہیں معلوم. حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس ایک شخص موجود تھا، آپ بھی تشریف فرما تھے. حضرت اسرائیل علیہ السلام لباس بشری میں تشریف لائے، اس کو گھر رہے تھے. اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور یہ مجھے گھر رہا ہے. تو آپ نے فرمایا تم کیوں گھر رہے ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے یا سلیمان علیہ السلام، اس کی روح تو مجھے چین میں قبض کرنی تھی، یہ ابھی تک یہاں بیٹھا ہوا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس شخص نے معذرت چاہی، حضور یہ مجھے گھر رہا ہے، مجھے کہیں بھیج دو. ہوا میں اڑا کر چین بھیج دیے، وہاں اسرائیل علیہ السلام پہنچ کر روح قبض کر لی. موت ایسی سچائی ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا. موت ایسی سچائی ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس سچائی سے انکار نہیں کر سکتا. آئیے میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں. میرے ایک دوست تھے، ان کے غیر مسلم پارٹنر تھے. اس دوست کی پوزیشن کینسر کی وجہ سے بڑی سخت تھی، جاں بلد تھے، جاں کنی کا عالم تھا. اور وہ غیر مسلم کاروباری لوگ ان کو دیکھنے کے لیے گئے تھے. میں بھی پہنچا اور دیکھ کر کے جب میں لوٹا تو اس دوست کے بھائی نے مجھ سے کہا ڈاکٹر کہہ رہا ہے 5 لاکھ روپے کا ایک انجیکشن دو گے تو کچھ تھوڑی سی طبیعت اسٹیبل ہو سکتی ہے. حضرت آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے کہا بھئی سکرات جیسی پوزیشن مجھے لگ رہی ہے، آگے آپ کی مرضی کی بات ہے. لیکن وہ غیر مسلم حضرات کھڑے تھے تو میں نے پھر سمجھانا شروع کیا موت کے بارے میں. غور سے سنیے گا. میں نے کہا اگر آپ یہ تصور کرتے ہو کہ اسے موت سے بچا لے جائیں گے، نہیں بچا سکتے. موت اس کے وقت پر آئے گی. اور یہی وہ وقت ہے جہاں طاقتور بھی خدا کے سامنے جھکنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے. کس طریقے سے؟ اس کو قرآن نے مینشن کیا. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. قرآن کہہ رہا ہے جب روح حلق میں اٹکتی ہے تو تم قریب رہ کر اس بندے کو تک رہے ہوتے ہو. دیکھیے نا، کوئی ارب پتی ہے اور وہ ارب پتی اس کا بیٹا اگر بیمار ہے تو کہے گا میں ساری دولت خرچ کر کے میرے اپنے بچے کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں. ڈاکٹرز کو کھڑا کرے گا، ڈاکٹر صاحب آپ یہیں رہیں، جتنی فیس ہو آپ لے لیجئے گا، آپ جائیں تو کسی اور ڈاکٹر کو کھڑا رکھیں، لیکن میرا بیٹا مرنا نہیں چاہیے، آپ ٹریٹمنٹ برابر کریں. ڈاکٹر کھڑا ہے، باپ بھی کھڑا ہے، ماں بھی کھڑی ہے، مریض لیٹا ہوا ہے. سب کیوں کھڑے ہیں؟ روح نہ نکلے. سب قریب کیوں ہیں؟ تاکہ اس وقت کی اس کی گفتگو بھی سمجھیں اور اس کے لیے کچھ انتظام بھی کر سکے. لیکن مولا فرماتا ہے اللہ اکبر وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ. اے بندو تم سمجھ رہے ہو تم اس کے قریب ہو، لیکن ہم تو تم سب سے زیادہ اس سے قریب ہیں. یہ اللہ فرما رہا ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ تم اس کے قریب ہو، اللہ فرماتا ہے تم سے زیادہ تو ہم اس کے قریب ہیں. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم ہم کو دیکھ نہیں سکتے. اور پھر آگے قرآن کہتا ہے لگاؤ تمہارا سورس جتنا لگانا ہے، ڈاکٹر بلاؤ، قریب کھڑے رہو.
खुद को ताकतवर समझ रहे हो, कुव्वत वाला समझ रहे हो, आओ इस वक्त मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं। ये मेरे मौला का चैलेंज है। क्या चैलेंज? फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम ताकतवर हो तो हम रूह निकाल रहे हैं, तुम लौटा करके बता दो। अगर सच्चे हो तो लौटा कर बता। कोई बचा सकता है? जवाब दीजिए। कोई नहीं बचा सकता। मौत उसके वक्त पर आकर के ही रहती है। तो तवज्जो चाहूंगा, यकीन रखो जिस वक्त तुम्हारी मौत लिखी है वो उस वक्त आकर के ही रहेगी। ऐसे ही आज के इस जलसे के अंदर सब ये बात जहन के अंदर रखो, तुम्हारी तकदीर में अल्लाह ने जितना रिस्क लिखा है वो तुमको मिल करके ही रहेगा। तुम्हारी रोजी तुमसे कोई छीन नहीं सकता। अल्लाह ने जितनी तुम्हारी तकदीर में रोजी लिखी है वो तुम्हें मिल करके रहेगी। इसलिए खुदा के लिए हराम कमाई की तरफ कभी तवज्जो मत देना, इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को हलाल पसंद है और तुम्हारे हिस्से की हलाल रोजी तुम्हें मिल करके रहेगी। तो कुरान कहता है कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, मगर वही तुम्हें पहुंचेगा, वही हमको पहुंचेगा जो कुछ अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया है। दुनिया तुम्हें मुसीबत देना चाहे और अल्लाह न चाहे तो कुछ नहीं होगा, और दुनिया तुम्हें राहत देना चाहे और अल्लाह ने किस्मत में मुसीबत लिखी है तो कोई टाल नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। यही वजह है कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों ने अल्लाह के फैसले पर अपने आप को सरेंडर कर दिया। मेरी बहनें मौजूद हैं, एक बड़ी प्यारी बात इनको समझा दूं। एक बुढ़िया ज़ईफ़ा खातून जा रही थी, पैर का नाखून निकल गया। मैं अक्सर ये वाकया बयान करता हूं जब मौजू की मुनासिबत से आ जाता है। पैर का नाखून निकल गया, वो मुस्कुरा रही है। नाखून के निकलने पर दर्द होता है, नाखून के निकलने पर तकलीफ होती है, लेकिन वो बुढ़िया मुस्कुरा रही थी। लोगों ने कहा माई तुझे दर्द नहीं होता? तो जवाब में कहती है नहीं मुझे कुछ भी नहीं। कहा माई मुस्कुरा क्यों रही हो? तो अब उसका जवाब सुनिए। वो कहती है अच्छा ये बताओ क्या मैं चाहती थी मेरा नाखून निकले? लोगों ने कहा नहीं। कहा फिर किसके चाहे से नाखून निकला? कहा रब के चाहे से। तो बोले मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूं कि मौला तू जिसमें राजी उसमें मैं भी राजी हूं। अगर लिखी हुई मुसीबत है कोई टाल नहीं सकता। तुर्किया की मुसीबत लिखी थी, सीरिया की मुसीबत लिखी थी, उनकी मौत उस वक्त की लिखी हुई थी, आकर के रही, कोई बचा नहीं सका। अब जब मुसीबत, परेशानियां, तकालीफ तकदीर में लिखी हुई हैं और हम तकदीर पढ़ने की ताकत भी नहीं रखते कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा, कल मुसीबत आएगी कि राहत हमें नहीं मालूम, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें फरमाया गया कि अपने रब से अच्छी उम्मीद रखो, और जैसी तुम उम्मीद रखोगे मौला उसी तरह से तुम्हारे साथ पेश भी आएगा। इसलिए कि जो तकदीर लिखने वाला है, कलम तो खुश्क हो गया, लेकिन सब कुछ उसके दस्ते कुदरत में, उससे कोई पूछने की ताकत और हिम्मत नहीं रखता। वो जो चाहे करे, इन्ना रब्बका फ़अआलुल लिमा युरीद। कोई पूछने वाला नहीं है, वो खालिक है, वो मालिक है, जो चाहे वो सो करे। अब जब यहां तक बात समझ में आ गई कि मुसीबतें वही हमको पहुंचेंगी जो अल्लाह ने हमारे हिस्से में लिख दी हैं,
اور ہم نہیں جانتے کہ ہمارے حصے میں اللہ نے مصیبت لکھی ہے یا راحت لکھی ہے، تو اپنے رب سے اچھی امید رکھیں کہ مولا تو رحمان و رحیم ہے، ہمیں تجھ سے امید ہے کہ تو کرم کی نظر فرمائے گا۔ آگے فرمایا ہوا مولانا۔ اب دیکھیے نا قرآن کا اسلوب دیکھیے، اللہ ما کتب اللہ فرمایا اور فرمایا ہوا مولانا، جس نے ہماری تقدیر لکھی ہے وہی تو ہمارا مولا ہے، وہی تو ہمارا مالک ہے، وہی تو ہمارا پالنہار حقیقی ہے، اور خدا کی قسم اس سے بڑا کوئی مہربانی کرنے والا ہے ہی نہیں، وہ سب سے بڑا مہربان ہے۔ اور اس کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ انسانوں میں حضور سے زیادہ کوئی غمخوار نہیں ہے، اور معبود برحق سے بڑھ کر کے کوئی رحمان و رحیم نہیں۔ اب یہاں تک جب بات آ گئی، اب کیا کرنا چاہیے؟ وہی ہمارا مولا ہے، ہم کہتے بھی ہیں ہمیں پیدا تو نے کیا، زندگی تو نے عطا فرمائی، موت تیرے دستے قدرت میں، رزق تیرے دستے قدرت میں، عزت تیرے دستے قدرت میں، ذلت تیرے دستے قدرت میں، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ ہم نے جب یہ کہہ دیا تو اب قرآن کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اب مومنین کو چاہیے کہ جس کو تم مولا کہہ رہے ہو اسی پر تم بھروسہ کرو، تمہارا بھروسہ تمہارے رب پر ہونا چاہیے، تمہارا بھروسہ تمہارے پالنہار حقیقی پر ہونا چاہیے، تمہارا بھروسہ خالق کائنات پر ہونا چاہیے۔ اپنے رب پر توکل کرو، کامل بھروسہ کرو، اور قرآن نے کہہ دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور یہ بھروسے کا معاملہ اللہ نے حضور سے بھی فرمایا۔ اولیاء کرام کی پوری زندگی اللہ پر توکل کرنے میں گزری ہے، مخلوق پر کبھی بھروسہ نہیں کیا انہوں نے، مخلوق پر۔ اسی پر مولا علی کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے، آج کل تو بہت ساری مولا علی سے منسوب غلط باتیں بھی کی جاتی ہیں، لیکن مولا علی کو پڑھنا ہے۔ ایک کتاب تحریک کی طرف سے شائع ہونے والی ہے انشاءاللہ، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے تقریباً 100 سے زائد اقوال جو اوتھینٹک ہیں، وہ اقوال آئیں گے آپ کے سامنے۔ مولا علی کا قول اتنا پیارا ہے، یاد رکھو۔ ارشاد فرماتے ہیں توکل کے بارے میں، اللہ پر بھروسے کے بارے میں، فرماتے ہیں جو تمہارے پاس ہے، توجہ چاہوں گا، جو تمہارے پاس ہے اس پر بھروسہ کرنے کی بجائے جو رب کے پاس ہے اس پر بھروسہ کرو، اس لیے کہ تمہارے پاس تو کل ختم ہو جائے گا، اور مولا کے پاس تو کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، اللہ فرماتا ہے میرے پاس صرف ایک چیز کا خزانہ، ساری چیزوں کا خزانہ میرے پاس ہی ہے۔ آج انسان پر آدمی بھروسہ کر لیتا ہے، قدرت پر نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے ایک چھوٹی سی چڑیا کو دیکھا؟ وہ درخت کے ڈال پہ، پتلی سی ڈال لیکن سو جاتی ہے آرام سے، آنکھ لگ جاتی ہے اس کی، نہ دائیں جانب کوئی دیوار نہ بائیں جانب کوئی دیوار، کوئی سنبھالنے والا نہیں، درخت کی ڈال پر ہے اور سو جاتی ہے۔ اے چڑیا تجھے گرنے کا ڈر نہیں لگتا؟ تو جواب دے گی چڑیا میرا مولا بہت بڑا ہے، وہ اس پر میرا توکل ہے۔ اسی لیے حضور نے مثال بھی جب پیش فرمائی تو فرمایا جس طریقے سے پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ایسے بندہ خدا پر بھروسہ کر لے تو جس طرح اللہ پرندے کو رزق عطا کرتا ہے ایسے بندوں کو رزق عطا فرمائے۔ اب یہاں ظاہر سی بات ہے، میں جس علاقے میں آیا ہوں ایسا نہیں کہ سارے ان پڑھ لوگ ہیں، ماشاءاللہ کافی پڑھے لکھے لوگ ہوں گے۔ ایک نقطہ عرض کر دیتا ہوں، تاریخی جملہ زندگی بھر کے لیے یاد رکھنا۔ ہماری پوزیشن یہ ہوتی ہے ہم اپنے بچے کو قیمتی موبائل دلاتے ہیں، قیمتی گاڑیاں دلاتے ہیں،
कीमती खिलौने दिलाते हैं, कीमती कपड़े पहनाते हैं और सोचते हैं यही हमारे बच्चों की जरूरत है। चिड़िया से आप सीखो। किससे? बोलिए। चिड़िया अपने बच्चे के लिए घोंसला नहीं बनाती, उड़ना सिखाती है। तुम जीना सिखाओ अपने बच्चों को, जीने का तरीका सिखाओ, कैसे जीना चाहिए, उन्हें अखलाक सिखाओ। पूछा किसी पूछने वाले ने पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मां बाप की तरफ से औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा कौन सा है? तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मां बाप की तरफ से औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा अच्छे अखलाक हैं। यह सबसे बड़ा तोहफा। और यह हम सिखाते नहीं इसलिए कि खुद ही अखलाक से गिरे हुए हैं, खुद ही अखलाक से गिरे हुए। तो अर्ज ये कर रहा था तवक्कुल। गज़वे खंदक के मौके पर सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान की खताए इज्तिहादी हुई और उसकी वजह से 70 सहाबा शहीद हो गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब्बे कदीर ने फरमाया, गुलाम है आपके, फ़ाफ़ु अन्हुम, मेरे महबूब इनको माफ कर दो, माफ कर दो। और फिर फरमाया वस्तगफिर लहुम, और उनके लिए मगफिरत की दुआ भी करो। अब सहाबा होशियार थे, मिजाज शनास थे रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो जब सरकार ने माफ कर दिया तो चूंकि गलती बड़ी थी तो दिल में थोड़ी सी कसक थी कि कहीं दिल में सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो तकलीफ पहुंची है इसकी वजह से अल्लाह कहीं जो है हमें किसी मुसीबत में गिरफ्तार न फरमा दे। तो रब ने खुद ही फरमा दिया वस्तगफिर लहुम, उनके लिए हुजूर तुम मगफिरत की दुआ कर दो, मेरे महबूब मगफिरत की दुआ कर दो। उसके बाद उनके कॉन्फिडेंस के लिए अल्लाह ने हुजूर से फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र, और काम के सिलसिले में इनसे मशवरा भी ले लो। अब जाहिर सी बात है कि जंग के सिलसिले में मशवरा लिया जाए तो दिल साफ हो चुका, और सरकार का दिल तो साफ ही था, क्या कहने। मेरे इमाम कहते हैं तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के दुले कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। सरकार का दिल तो पाक था, कभी मैला था ही नहीं। अगर हुजूर चाहे तो हमारा दिल भी पाक हो जाए। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा शाकिर अली नूरी साहब किबला मसलके आला हजरत। अब फरमाया गया वशाविरहुम फिल अम्र, उनसे मशवरा भी करो। और आगे तवज्जो चाहूंगा, फैजा आज़मता, मशवरा भी हो गया, माफ भी कर दिया, मगफिरत की दुआ भी कर दी। लेकिन मेरे महबूब जब तुम किसी काम का इरादा कर लो ना, फैजा आज़म था, तो जिनसे मशवरा लिया है उन पर भरोसा न करना। फतवक्कल अलल्लाह, अल्लाह पर भरोसा करना। यहां से ये मिजाज दिया जा रहा है, भरोसा हो तो सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा हो। ये हुजूर से रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने फरमाया। यहां से तवक्कुल का मर्तबा समझ में आएगा, तवक्कुल की कैफियत समझ में आएगी। और यह बात हमेशा के लिए याद रखें, अल्लाह पर अगर कोई तवक्कुल कर ले तो मौला उसके तवक्कुल की लाज रख लेता है। और कुरान में एक मकाम पर नहीं, कई मकामात पर तवक्कुल के बारे में हुक्म आया है। अब आइए मैं थोड़ा सा समझाऊं, तवक्कुल करने वाले तवक्कुल करते हैं तो कहां तक करते हैं। कुरान कहता है ना वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, अल्लाह पर भरोसा मोमिनीन ही करते, ईमान वाले ही अल्लाह पर भरोसा करेंगे, इसलिए कि वो जानते हैं कि मेरा मौला कितना ताकतवर है और कितनी कुव्वत वाला है, उसके दस्ते कुदरत में सब कुछ है। और मैं जब आपको तवक्कुल की बात आगे बताऊंगा तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लाह वाले और मोमिनीन सिर्फ जमीन के ऊपर तवक्कुल नहीं करते कि दुनिया ही में सिर्फ भरोसा, ना,
دنیا میں بھی کرتے ہیں اور قیامت میں بھی اللہ پر بھروسہ کریں گے. ان کا بھروسہ وہاں تک، اور کب تک بھروسہ سنیے آپ حدیث کی روشنی میں. کیسا اللہ پر بھروسہ؟ دو بندوں کے لیے رب کا حکم ہوگا ان کو جہنم میں ڈال دو. دو بندوں کو رب فرمائے گا کہاں ڈال دو؟ بولیے جہنم میں ڈال دو. ایک دوڑتا ہوا جہنم کی طرف جائے گا. کوئی جہنم کی طرف دوڑتے ہوئے جائے گا؟ دوڑتے ہوئے جائے گا. دوسرا آہستہ آہستہ جائے گا، مڑ مڑ کے دیکھے گا. رب فرمائے گا فرشتوں سے بلاؤ دونوں کو. دونوں بلائے جائیں گے. پہلے والے سے پوچھا جائے گا جہنم کوئی اچھی جگہ تو نہیں ہے، تو دوڑ کر جہنم کی طرف کیوں جاتا ہے؟ جواب میں وہ کہے گا مولا زندگی بھر تو تیری بات نہیں مانی، یہاں میں نے سوچا چلو ایک بات تو مان لوں، شاید تیرا کرم ہو جائے، اس لیے تیزی سے دوڑ کر جا رہا ہوں. مولا فرمائے گا لے جاؤ اسے جنت میں ڈال دو. یہ بھروسہ. دوسرے سے پوچھا جائے گا مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ تو وہ جواب میں کہے گا مولا سنا تھا کہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، تو اس پر بھروسہ کرتے ہوئے پلٹ کے دیکھ رہا تھا شاید تیری رحمت مجھے آواز دے دے. رب فرمائے گا لے جاؤ فرشتوں اسے جنت میں ڈال دو. تو اللہ والے مومنین بھروسہ اس وقت تک بھی کرتے رہتے ہیں، ان کا بھروسہ اللہ سے ہٹتا نہیں. اور آج اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل تقریباً ختم ہو چکا. تقریباً ختم. بھروسہ کرو اللہ پر، لیکن یہ بھی یاد رکھیں ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنے اونٹ کو یا گھوڑے کو، جو بھی روایت ہوگی میں مفہوم عرض کرتا ہوں، اپنی سواری کو کھوٹے سے باندھ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں تو یہ صحیح ہے، اسے توکل کہا جائے گا؟ یا پھر کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں، اس کو توکل کہا جائے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے انسانوں کو توکل کا مزاج عطا فرمایا. ارشاد فرمایا تیرے بس کا کام تو کر لے، یعنی کھوٹے سے تو باندھ لے، پھر اللہ پر بھروسہ کر. یہ نہیں کہ تم محنت نہ کر، گھر میں سویا پڑا رہے اور کہے تکیے کے نیچے سے لاکھوں نکل آئیں گے، یہ اللہ پر بھروسہ نہیں. نکل تو روزی کے لیے، نکلنا تیرا کام ہے، دینا تیرے رب کا کام ہے. یہ اس کو کہتے ہیں توکل. اللہ پر بھروسہ کرو، کامل بھروسہ کرو. اور جو سچا مومن ہوتا ہے وہ اللہ پر کامل بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے. اب آئیے میں خواجہ صاحب کی بات بتا دوں اور اپنی گفتگو کو ختم کروں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں میں لمبی تقریر نہیں کرتا، میرے پاس اتنا میٹر بھی نہیں کہ میں لمبی گفتگو کر سکوں. مختصر کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہی بات ذہن کے اندر بیٹھ جائے، اور کوشش کرتا ہوں کہ موضوع کی مناسبت ہی سے گفتگو ہو اور ایک ہی موضوع پر گفتگو ہو تاکہ بات اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھ جائے. دیکھیں توکل کے معنی ہوتا ہے ٹیک لگانا. کوئی ایسا سہارا ہوتا ہے نا، سبحان اللہ، اللہ سے بڑا سہارا کون سا ہوگا. مجھے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا یہ شعر جب یاد آتا ہے تو ان کے توکل پر فدا ہونے کو جی چاہتا ہے. کہتے ہیں جب وہ غفار ہے کیا ہونا، جب وہ غفار ہے کیا ہونا. لیکن پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار کر پھر اس کے غفار ہونے پر توکل کیا انہوں نے. یہ نہیں کہ نمازیں چھوڑ دی اور اللہ معاف کرنے والا ہے، نہیں، جماعت بھی انہوں نے نہیں چھوڑی، پھر اللہ پر بھروسہ کیا، سنتوں پر عمل کیا، پھر اللہ پر بھروسہ کیا. یہ ہے اللہ پر کامل توکل. اب خواجہ صاحب کی بات سنیں. جب ہندوستان تشریف لا رہے تھے خواجہ صاحب، شہاب الدین غوری کی شکست خوردہ فوج کے سپاہیوں سے ملاقات ہوئی. دیکھا خواجہ صاحب کو ماشاءاللہ صوفی ہیں، اللہ والے نظر آ رہے ہیں. پوچھا بابا کہاں جا رہے ہو؟ خواجہ صاحب نے فرمایا اجمیر جا رہا ہوں. شہاب الدین غوری کی شکست خوردہ فوج کے سپاہیوں نے کہا
बाबा अजमेर न जाएं, हम शहाबुद्दीन गौरी के शिकस्त खुर्दा फौज के सिपाही हैं, अभी शिकस्त खा करके हम आ रहे हैं, और आप अल्लाह वाले नजर आते हैं, सीधे साधे नजर आते हैं, आपको नहीं छोड़ेंगे, लोग कत्ल कर डालेंगे। हमारे पास तो फौज थी, फिर भी हम हार करके आ रहे हैं, आपके पास तो कोई लाहो लश्कर भी नहीं, कहीं आपके साथ कोई ज्यादती न हो जाए। अब ख्वाजा साहब का जवाब सुनिए। इरशाद फरमाते हैं, सुनो, तुम लोग जब अजमेर आए थे तो फौज पर भरोसा था, हथियार पर भरोसा था, मोइनुद्दीन आया है तो उसका भरोसा अपने रब पर है, ये अल्लाह पर भरोसा करके आया है। और ये बात याद रखें, ख्वाजा साहब अपनी मर्जी से हिंदुस्तान नहीं आए, मुस्तफा के भेजने पर आए, अल्लाह के फरमान के मुताबिक हाजिर हुए। तो ये तवक्कुल अल्लाह वालों के अंदर हौसले पैदा करता है, तवक्कुल अल्लाह वालों के अंदर कुव्वत अता करता है। और आज सब पर भरोसा है। इलेक्शन के मौके पर कैंडिडेट गली में घूमकर कहे गटर का पानी बंद हो जाएगा, भरोसा है, सब कुछ है। सियासत से मुझे कोई इतना उस पर, लेकिन आप देखें हम सब पर भरोसा करते हैं, नहीं करते तो सिर्फ अपने रब पर भरोसा नहीं करते, अपने रब पर भरोसा। मुझे यहां पर हजरत हाजिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बात याद आती है। हजरत हाजिरा रदी अल्लाह अकबर, बेसरो सामानी का आलम, बे आबो गया वादी, एक इंसान मक्के में नहीं। और हजरत इब्राहिम दूध पीते बच्चे को और अपनी बीवी को लकदक्श सहरा के अंदर छोड़कर जाने के लिए तैयार होते हैं। जाने लगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बीवी और बच्चे को छोड़कर, कोई दुकान नहीं, कोई मकान नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई इंतजाम नहीं, कुछ भी नहीं। तो हजरत हाजिरा ने अर्ज किया, इब्राहिम आप अल्लाह के खलील हैं, ऐसे ही हमको बेआबो गया वादी में छोड़ करके जा रहे हैं। तो आपने कहा हाँ बस छोड़ के जा रहा हूं। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या अल्लाह के हुक्म से छोड़कर जा रहे हैं? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, अल्लाह का यही हुक्म है कि तुम्हें यहां छोड़ करके जाऊं। कहा फिर जाइए, हम अल्लाह पर भरोसा करते, वो जाय नहीं करेगा। और फिर दुनिया ने देखा वही मक्का आबाद हो गया, और दुनिया ने देखा कि हजरत इस्माइल की ठोकरों से जमजम जारी हो गया। 4000 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, आज भी पानी जारी है। यह था अल्लाह पर भरोसा।